میری طرف سے میرے تمام دوستوں کو، عزیزوں کو، بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے۔ جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، تو اسے سبسکرائب کر دیں۔ تو آج کے جو ویلاگ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ارشد شریف صاحب کا لیپ ٹاپ اور موبائل ملا ہے، ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ اس میں بہت سی پیش رفت ہوئی ہے اور کیس کو آگے لے جانے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوں گے ملزمان تک پہنچنے کے لیے۔ شرجیل میمن نے عمران خان پر جوابی وار کا حملہ کیا اور نیب کے مقاصد پر بھی روشنی ڈالی۔ سائفر انکوائری میں شاہ محمود قریشی صاحب کے اور نوٹس طلبی کا جو ہے وہ آ گیا۔ عثمان ڈار ایک بار پھر پی ڈی ایم کو للکارتے ہوئے لانگ مارچ میں شامل ہوئے۔ ایکسیڈنٹ میں 16 سالہ بچہ ہلاک ہو گیا اور 12 سالہ زخمی ہو گئی۔ لانگ مارچ لیٹ کیوں کیا جا رہا ہے، اس پر بھی تفصیلی بات ہوگی۔ شبلی فراز صاحب لیڈی اینکر کے ساتھ ٹاک شو کے دوران سراپا احتجاج ہو گئے۔ مرضی کے خلاف سوالات پر انہوں نے لیڈی اینکر کے ساتھ برملا نوک جھونک جاری رکھی۔ قمر زمان قاہرہ نے صحافیوں سے گفتگو کے وقت عمران خان کو لاحق پریشانیوں سے پردہ چاک کر دیا۔ لانگ مارچ لیٹ کیوں کیا جا رہا ہے اور کیا یہ اپنی منزل مقصود پر پہنچے گا یا سڑکوں پر ہی گھومتا رہے گا؟ لانگ مارچ ورکروں کو جب کھانا پیٹ بھر کے نہ ملا تو ان کا رد عمل کیا ہوا؟ اب شہباز گل صاحب کا سیٹلائٹ فون جو ہے اس کا ڈیٹا آ گیا ہے اور انہیں ان کا نام ECL میں ڈال دیا۔ سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی کارروائی اور عمران خان کو نوٹس۔ سپریم کورٹ میں توہین عدالت سماعت کے دوران چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس۔ لانگ مارچ کے دوران ہلاکتیں کتنی ہو چکی ہیں؟ عمران خان صاحب نے بھی گرما گرم تقریریں شروع کر رکھی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کا دورہ چین اور اس کے اثرات۔ گوجرانوالہ میں بھی ورکروں کی طرف سے عمران خان کے خلاف بینرز آویزاں کر دیے گئے۔ بینرز کو دیکھ کر عمران خان کی وضاحت۔ اب بات کرتے ہیں تفصیل سے۔ جن دوستوں نے چینل لائک، سبسکرائب یا شیئر نہیں کیا تو برائے مہربانی کر دیں۔ مریم نواز نے لانگ مارچ بارے کیا کہا، یہ بھی تفصیل سے آپ کو بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو بات شروع کرتے ہیں وہ ارشد شریف سے کرتے ہیں کہ ارشد شریف کے موبائل اور لیپ ٹاپ یہ انکوائری ٹیم کو مل گیا ہے اور ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ وہاں سے جو ڈیٹا ملا اس میں سے وہ قاتلوں تک پہنچنے کے لیے کسی حد تک وہ کارگر ثابت ہوگا اور اصل ملزمان تک پہنچنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ارشد شریف کی والدہ نے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھ دیا ہے کہ اس کی منصفانہ غیر جانبدارانہ انکوائری کی جائے۔ اب لانگ مارچ بڑا آہستہ آہستہ رینگتا ہوا جا رہا ہے۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ فارن فنڈنگ توشہ خانہ نواں پاکستان۔ لانگ مارچ جو ہے سڑکوں پر اس لیے گھوم رہا ہے کہ ان کے پاس مطلوبہ تعداد عوام کی نہیں ہے۔ ویسے بھی ایک دفعہ ایک بچہ بہت لیٹ آیا اسکول میں تو بارش ہو رہی تھی، تو استاد نے پوچھا کہ تم اتنے لیٹ کیوں آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، ماسٹر جی کیا کروں، بارش تھی، میں ایک قدم آگے چلتا تھا 2 قدم پیچھے پھسل جاتا تھا۔ تو ماسٹر صاحب نے پوچھا تو پھر تم پہنچے کس طرح؟ تو اس طالب علم نے جواب دیا کہ جناب پھر میں نے منہ اپنے گھر کی طرف کر لیا تھا، تو 1 قدم آگے ہوتا تھا 2 قدم میں پیچھے ہو جاتا تھا، پھر اس طرح آہستہ آہستہ اسکول آ گیا۔
تو یہی حساب لانگ مارچ کا لگتا ہے کہ ایک قدم آگے جاتا ہے، 2 قدم پیچھے آتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے عوام کو پریشان کیا ہوا ہے، کیونکہ لانگ مارچ کے دوران جس علاقے میں وہ ہوتا ہے وہ علاقے کے عوام جو ہے ان کا وہ بالکل سیل ہو جاتے ہیں، راستے بیچاروں کے بند ہو جاتے ہیں۔ کچھ تو لانگ مارچ ہوتا ہے، کچھ جو انتظامیہ ہوتی ہے ساتھ مشینری سرکاری، انہوں نے بھی سخت پابندیاں پھر لگائی ہوتی ہیں، چیکنگ کا نظام، یہ وہ۔ بہرحال یہ ہے کہ عوام تو اس علاقے میں پریشان رہتی ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انجوائے کرنا ہوتا ہے۔ بقایا جو عام لوگ ہیں یا روزمرہ زندگی جن کی متاثر ہوتی ہے وہ پریشان رہتے ہیں۔ مجھے اپنے مرد حضرات کا جوش نظر نہیں آ رہا، آپ کو لیڈیز کو دیکھ کے بھی جوش نہیں آ رہا۔ مجھے اپنے مرد حضرات کا جوش نظر نہیں آ رہا، آپ کو لیڈیز کو دیکھ کے بھی جوش نہیں آ رہا۔ تو اسد عمر صاحب کو سوال کیا گیا کہ اگر آپ اتنے تنگ ہیں اس حکومت سے تو جو اسمبلیاں آپ کے پاس ہیں آپ ان کو توڑ دیں اور اس کے بعد خود بخود ہی ہو جائے گا الیکشن جو ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم اسمبلیاں کیوں توڑیں؟ تو اسمبلیاں بھی نہیں توڑتے، وہ ہم سے بھی تو مزے آ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی جو مطالبے کیے ہیں ان مطالبات میں ایک تو ارشد شریف اور دوسرا صدف جو وہاں ٹرالے کے نیچے آ کر شہید ہوئی تھی، ان دونوں مقدمات کی عدالتی انکوائری کا مطالبہ بھی کر دیا ہے اور اصل ملزمان کو قرار واقعی سزا دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان مشرف کی پیداوار ہے، آرمی چیف کی تقرری وزیر اعظم کریں گے، عمران خان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ انہوں نے بڑی گرم گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ عمران خان آپ کے بیٹے تو لندن میں ہیں، قوم کے بیٹے، جبکہ قوم کے بیٹوں سے چوریوں کا دفاع کرا رہے ہو۔ اور اس لانگ مارچ بارے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ پارٹ ٹائم لانگ مارچ ہے، 5 دن سے لاہور کے گرد ہی چکر کاٹے جا رہا ہے، اور شرکاء تو لانگ مارچ کے ہوتے نہیں، تو جو روڈ پر چلتی ٹریفک ہوتی ہے یا بلاک ہو جاتی ہے لانگ مارچ کی وجہ سے، ان کا مطلب ہے جو ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے اسی ٹریفک سے ہی یہ تقریر کرتے رہتے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی گجرانوالہ والوں کو پیغام بھیجا تھا کہ گجرانوالے والوں، عمران خان آ رہا ہے، گھنٹہ گھر پر لگی ہوئی گھڑی کا خیال رکھنا کہیں چوری نہ ہو جائے۔ گجرانوالے کی عوام نے بھی عمران خان کے لانگ مارچ کا جو جواب دیا، پی ڈی ایم کے جو ورکر تھے انہوں نے شہر میں اور مین شاہراہوں پر بینرز آویزاں کر دیے، گھڑی چور، توشہ خانہ چور یا اس طرح کے الزامات لگائے ہوئے تھے۔ تو جب عمران خان صاحب نے یہ دیکھا تو انہوں نے اپنے تقریر میں یہ بات کہی، انہوں نے کہا یہ گھڑی تو چھوٹی چوری ہے، میرا مطالبہ ہے کہ بڑے بڑے چوروں کو پکڑا جائے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا 20 لاکھ لوگ جب اسلام آباد جمع ہوں گے تو پتہ چل جائے گا، حکومت کو پتہ چل جائے گا۔ شہباز گل صاحب کے فون جو سیٹلائٹ فون تھا اس کا ڈیٹا پتہ چلا حکومت کے پاس آ گیا، اور ڈیٹا آتے ہی انہوں نے شہباز گل کا نام ECL میں ڈال دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید جو انکوائری ہے وہ ابھی مطلوب ہے، اور ہو سکتا ہے دوبارہ انکوائری کے لیے جو ہے وہ رابطہ کیا جائے۔ اب ارشد شریف کا لیپ ٹاپ اور موبائل جو پکڑا گیا ہے اس سے بھی پتہ چلا ہے کہ انکوائری ٹیم جو وہاں گئی ہوئی ہے وہ کافی پر امید ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اصل ملزمان تک پہنچنے میں یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوں گی،
اور ارشد شریف کی والدہ صاحبہ نے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھ دیا ہے کہ ان کے بیٹے کی جو انکوائری ہے، ان کے بیٹے کی انکوائری عدالتی کرائی جائے۔ عمران خان صاحب کے توہین عدالت کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، اور اس سماعت میں پچھلے لانگ مارچ میں ہونے والے نقصان پر ان کا کہنا تھا کہ وکلاء نے وعدہ کیا تھا اس دفعہ عمران خان کے دستخط کے ساتھ جواب جو ہے وہ داخل کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ 10,000 لوگوں کو 2 لاکھ لوگوں کی زندگیاں تنگ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چیف جسٹس صاحب کا کہنا تھا کہ 25 مئی کے واقعات پر ایک جج صاحب عمران خان کے خلاف کارروائی کا کہہ چکے ہیں، وکلاء کے ذریعے عدالت کو گمراہ کیا گیا ہے، عمران خان کو پھر بھی وضاحت کا موقع دے رہے ہیں۔ 25 مئی کے واقعات پر ہفتے تک جواب طلب کر لیا، جواب پر عمران خان کے دستخط ہونا لازمی قرار دیے گئے، وکیل کو تمام ویڈیوز بھی فراہم کرنے کی ہدایت دی گئی۔ موجود مواد کے مطابق عمران خان کو نوٹس ہونا چاہیے۔ یہ توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس۔ اب عمران خان صاحب اپنے لانگ مارچ کے دوران، جو پارٹ ٹائم لانگ مارچ ہے، وہ پارٹ ٹائم لانگ مارچ کے دوران عمران خان نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نیب کنٹرول کرنے والوں نے چوروں کو بچایا۔ رانا ثنا سے تفتیش کرنے والے آفیسر خودکشی کر گئے، کسی نے موت کی تفتیش بھی نہ کی۔ انہوں نے کہا کہ اقتدار میں آنے والے لوگ جو ہے یہ ہر کیس میں بری ہو رہے ہیں۔ مارچ کا جب سفر جاری ہوا، کنٹینر سے بائک سوار کے بعد ایک اور ایکسیڈنٹ ہوا جس میں ایک ہلاک ہوا اور اس کا ساتھی ایک زخمی ہوا۔ جیو نیوز کے مطابق پروٹوکول والی گاڑیوں نے سائیڈ ماری ہے اور جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ وزیر اعظم پاکستان کے چین دورے کے دوران جو پیش رفت ہوئی، وزیر اعظم نے سرمایہ کاروں کو یقین دہانی کرائی۔ سیکورٹی کے حوالے سے وزیر اعظم نے مکمل یقین دہانی کرائی، تمام چینیوں کی سیکورٹی کا معیار ایک جیسا ہونے کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ پہلے بھی ہمیں چینیوں کی ہلاکت پر بہت زیادہ افسوس ہے، جبکہ مجرموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں مثالی سزا ملے گی۔ ماضی میں بہت سے مسائل آئے جن پر ہم معذرت خواہ ہیں۔ شمسی توانائی کے منصوبے پر کام کرنے کی پیشکش بھی کی۔ کراچی میں پینے کے صاف پانی کا منصوبہ اس میں شامل ہے۔ چینی کمپنیوں نے سرمایہ کاری کی دعوت قبول کر لی۔ وزیر اعظم نے اگلے سال گوادر ایئرپورٹ کی تعمیر مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ شہباز شریف صاحب کی چینی ہم منصب لی کی چیانگ سے ملاقات۔ وزیر اعظم کی صدر شی جن پنگ سے بھی ملاقات ہوئی۔ پارٹنرشپ مضبوط کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ چینی صدر نے کہا سی پیک کو مؤثر طریقے سے بڑھانا چاہیے۔ گوادر پورٹ کے انفراسٹرکچر کی تعمیر جو ہے اس کی رفتار تیز ہونی چاہیے، یہ چینی حکام نے مطالبہ کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مدد جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ سیانے آخدے نہ کھو کڑیے تے کھاتا تیار۔ ویکھو ایسے قسم دا ہی کہ جہاں بھی نون لیگ کے لوگ جاتے تھے، چاہے وہ بیرون پاکستان لندن میں گئے یا سعودی عرب میں گئے، تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان کے ساتھ نعرے بازیاں کی، الزامات اور ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کی۔ اب اسی طرح گجرانوالے میں بھی وہ بدلہ ان لوگوں نے اتار لیا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ بینر اویزہ کر دیے گئے، لوگ نعرے لگاتے رہے،
کنٹینر کو دیکھ کر جو پی ڈی ایم کے ورکرز ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے نہ صرف بینر لگائے بلکہ کنٹینر کے ساتھ راہداریوں پر کھڑے ہو کر آوازیں کسی، گاڑی چور اور اس قسم کے نعرے بھی لگاتے رہے اور انجوائے بھی کرتے رہے لانگ مارچ کو۔ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح وہاں پر بھی یہ ہوتا رہا ہے گجرانوالے میں۔ تو خرم دستگیر صاحب نے میڈیا ٹاک کی، اس میں انہوں نے عمران خان کے مارشل لا مطالبے یا مارشل لا پر رضامندی کا اظہار کیا۔ اس پر خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ عمران خان کو مارشل لا سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں تو پڑتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو بینر وغیرہ آویزاں کیے ہیں، ان کا یہ میرے علم میں نہیں اور نہ ہی میں نے لگوائے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے بھی کہہ دیا، روایتی انداز میں کہا کہ مریم نواز شریف اور رانا ثناءاللہ کو لانگ مارچ کے آہستہ ہونے پر بہت زیادہ تکلیف ہے، کیونکہ مریم نواز شریف صاحب نے کہا کہ لانگ مارچ تو یہ نہیں لگتا، یہ پارٹ ٹائم لانگ مارچ صرف عوام کو تنگ کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں تاکہ لوگ بیچارے پریشان ہیں۔ مریم نواز نے جو وضاحت کی اس لانگ مارچ کے بارے میں، مریم نواز نے لانگ مارچ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ لانگ مارچ اس طرح پارٹ ٹائم انجوائے کے لیے نہیں ہوتا، اسے تو اپنے منزل مقصود پر پہنچانے کے لیے پہنچنا چاہیے، نہ کہ یہ راستوں میں انجوائے کر رہے ہیں اور پارٹ ٹائم آتے ہیں اور آ کے 2 گھنٹے بعد یا 4 گھنٹے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ شرجیل میمن صاحب نے کہا کہ عمران بطور وزیر اعظم نااہل ہے، اور وہ بطور وزیر اعظم نااہل ہوا ہے۔ عمران خان کے دور میں کرپشن بڑی تھی، نیب کو مخالفین کے لیے استعمال کیا گیا۔ عمران کے تانے بانے بھارت اور اسرائیل سے ملتے ہیں۔ سائفر آڈیو انکوائری شاہ محمود قریشی صاحب کو طلبی کا دوسرا نوٹس بھیج دیا گیا ہے، اور تیسرے نوٹس کے بعد اگر وہ بھی نہ آئے تو ایف آئی اے نے یک طرفہ کارروائی کا عندیہ دے دیا ہے۔ آج سیالکوٹ سے بھی عثمان ڈار صاحب اپنے روایتی انداز میں لانگ مارچ میں شمولیت کے لیے نکلے تو انہوں نے بہت سے جذباتی الفاظ ادا کیے۔ حکومت اپنی ہو تو ایسے ہی دلیری کی جاتی ہے، جبکہ عمران خان کے یہاں جلسے کے دوران عثمان ڈار صاحب کو اور دوسرے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا تو ان کی جو تصویریں وائرل ہوئیں وہ کافی دیکھنے والی تھی اور بڑا پریشان لگتے تھے ان تصویروں سے۔ تو بہرکیف آزادی ہو، حکومت اپنی ہو تو پھر جو مرضی نعرے لگتے رہے۔ بہرحال یہ تو اب اگلا وقت بتائے گا کہ جب رانا ثناءاللہ کے سامنے یہ لانگ مارچ جاتا ہے تو پھر ان کی کیا صورتحال ہوتی ہے۔ یہی نعرے ہوتے ہیں یا کہ وہ پچھلے لانگ مارچ والا حساب ہو جاتا ہے۔ اور رانا ثناءاللہ کے لیے سیالکوٹ کلہ ہی کافی ہے۔ سیالکوٹ کے ہزاروں جان سارے عمران خان اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ جو رانا ثناءاللہ نے کنٹینر لگا رکھے ہیں یہ تو صرف سیالکوٹ والے۔ میرے خیال میں لانگ مارچ لیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان اگلے چند دن میں ان کی آمد متوقع ہے، اور یہاں پر یہ ان کا خیال ہے کہ ان دنوں میں جا کے وہ تماشا لگائیں گے تاکہ
وہ اس حکومت سے کافی سارے معاہدے کرنے آ رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ حکومت کے ساتھ ان معاہدوں کو میں خلل ڈالا جائے، اور بلکہ سعودی وزیر اعظم بلکہ اس خوف سے اسلام آباد کی طرف منہ ہی نہ کرے تاکہ نہ ہی آئے۔ تو کیونکہ پہلے بھی تو جب ہم قرضہ لینا چاہ رہے تھے، یہ حکومت جب قرضہ لینا چاہ رہی تھی IMF بینک سے، اس وقت بھی تو عمران خان صاحب نے یہی کچھ کیا تھا کہ خط لکھوائے تھے، تو یہی خط لکھوائے تھے کہ ان کو قرضہ نہ دو۔ بہرحال یہ ٹف ٹائم جو پلاننگ یا یہ جو سازشیں تیار ہو رہی ہیں، اس سے حکومت کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، البتہ اس عوام کی خوشحالی کی راہ میں روڑے ضرور اٹکائے جا رہے ہیں، کیونکہ پیسہ اگر کوئی آ جاتا ہے ملک میں تو اس قوم کے کام ہی آئے گا۔ تو بہرکیف وہ اس بات سے کافی حد تک جو ہے عمران خان صاحب پریشان لگتے ہیں، اور کہ یہ چین میں بھی گئے ہیں اور وہاں سے بھی کافی حد تک وہ چینی صدر جو کہ اس سے ملتے ہی نہیں ہیں، وہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور معاہدے ہو رہے ہیں، وہاں پر معاہدوں پر دستخط ہو رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ عمران خان صاحب کو ہضم نہیں ہو رہی، اور ان کو پتہ ہے ہمارا دیرینیہ دوست جس کو عمران خان صاحب نے ناراض کر رکھا تھا، سعودی عرب، جن کی جب گھڑی بیچ دی تو ان کو پتہ چلا، تو اس کے بعد وہ کافی انہوں نے برملا غصے کا اظہار کیا تھا، تو بلکہ ہیلی کاپٹر عمران خان سے واپس منگوا لیا تھا۔ تو وہ دوبارہ حالات پاکستان کے ساتھ ان کے ٹھیک ہوتے جب نظر آ رہے ہیں، تو یہ بھی اپنے لانگ مارچ کی ٹائمنگ جو ہے، یہ دو باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی بارے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون لگتا ہے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ اسلام آباد جانا ہے کہ نہیں جانا۔ دوسرا، سعودی صدر جو ہے، سعودی وزیر اعظم جو ہے، وہ پاکستان میں ان دنوں میں دورہ کر رہے ہیں، تو ان کے دورے پر ملک میں تماشا لگانے کا جو سلسلہ ہے وہ کیا جائے گا، تاکہ اس حکومت کو بتایا جا سکے، عمران خان کا مطلب ہوگا اس کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کی بھی ملک میں کافی ساری اس کے ساتھ عوام ہے، اور مختصر یہ ہے کہ وہ خوش ہو کر وہ ہمارے ساتھ کوئی اچھے پیکج سائن نہ کر لیں، کوئی اچھے ملک کو کوئی ریلیف دینے کے لیے اعتماد کے ساتھ معاہدے نہ کریں، کیونکہ اس ملک کے ساتھ ہمدردی ہوتی تو IMF کو ہم خط نہ لکھتے۔ ہمیں ملک کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں، ہمیں تو صرف اپنی کرسی کا رونا پڑا ہوا ہے، تو وہ کرسی جہاں پر بیٹھ کر ہم نے صرف سازشیں کی ہیں۔ اپنی حالت اب یہ ہے کہ جو بیچارے ورکر، جو مزدور، جو فیکٹریوں سے آگے پیچھے سے جو یا سائڈ سے علاقے کے لوگ، غریب لوگ آتے ہیں کہ چلو یار جاتے ہیں لانگ مارچ دیکھتے ہیں، اور وہاں پر جو شام تک بیچارے کچھ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ چلو لنگر کھا کے جائیں گے، تو اس لنگر پر بھی نہ ملنے پر ورکر آپس میں لڑتے لڑتے رہے، اور یہ پوزیشن ہے۔ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اب جو انویسٹر ہے وہ بھی کم پڑ گئے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، یا پھر یہ ہے کہ جان بوجھ کر اب کنجوسی کر رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اسی لیے تو لانگ مارچ رکھا ہوا ہے کہ علاقے کی عوام آئے، مجھے دیکھ کے اپنے خرچے پہ واپس چلی جائے، ان کو روٹی بھی نہ دینی پڑے۔ اب شبلی فراز صاحب بھی اپنے روایتی انداز، یعنی ان لوگوں کا جو ہے اگر کوئی صحافی یا اینکر ان سے بات کرے اور ان کی مرضی کی گفتگو نہ کرے، ان کی مرضی کے سوالات نہ کریں، تو یہ جناب
اس کے گلے پڑ جاتے ہیں۔ ابسا کومل جو اینکر ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے کچھ ایسا ہی کیا اور ان سے تکرار کرتے رہے، اپنی گفتگو کا جواب دینے کی بجائے الزامات کی بھرمار رکھی۔ اب قمر زمان کائرہ صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب ایسے ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، آرمی چیف کا تقرر وزیر اعظم پاکستان ہی کریں گے اور انہوں نے ہی کرنا ہے، تو عمران خان کے غیر قانونی مطالبے کو کیسے مان لیا جائے؟ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کا مطالبہ یہ ان کا بنتا ہے، ہم لوگ بھی کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ ضرور مطالبے کریں، اگر بہت شوق ہے تو اسمبلی میں آ کر بیٹھ کر بات کر لیں، اگر اس سے بھی زیادہ شوق ہے تو ان کے پاس صوبائی اسمبلیاں ہیں، ان کو کیوں نہیں توڑ دیتے، صوبائی اسمبلیاں توڑیں۔ قمر زمان کائرہ صاحب کا کہنا تھا کہ سیاست ڈائلاگ سے ہوتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں ہوتی، جمہوری رویہ اختیار کریں، عدلیہ، میڈیا، آرمی ساتھیوں کی بھی نہیں مانتے۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں اس بات پر، دیکھتے ہیں کہ یہ جو لانگ مارچ ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے، کیوں یہ آگے نہیں بڑھتا؟ میرے خیال میں عمران خان صاحب دو باتیں ہیں ان کے سامنے، وہ میں بتا بھی گیا ہوں بیچ میں۔ ایک تو یہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف ان کی مطلب تعیناتی کا معاملہ ہے، اس سے عمران خان صاحب زیادہ خوف زدہ اور پریشان ہیں، اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ آرمی چیف میری مرضی کا لگا لو۔ اب بات یہ ہے، میری مرضی یا تیری مرضی، سارے جرنیل پاکستانی جرنیل ہیں، اور جو جرنیل بن جاتا ہے اس پر کسی قسم کا کسی کو ابہام، شک نہیں رہنا چاہیے۔ تمام جرنیل محب وطن، اور ان میں سے کسی نے لگنا ہے، جنہوں نے وہاں ملازمت کی ہے، وردی پہنی ہے، چیف آف آرمی سٹاف بھی تو ان میں سے ہی ہوگا، کسی کا بھتیجا بھانجا پکڑ کے تو نہیں انہوں نے لگا دینا۔ تو اس لیے جو آئین کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے، اسی کے مطابق ہوگا، اور وہ کر لیں گے جن کی ذمہ داری ہے، جن کی ڈیوٹی ہے۔ اب آبیل مجھے مار، مطلب یہ ہے، یہ کون سی بات ہو گئی کہ میں اس اختلاف میں بیٹھا ہوں اور چیف آف آرمی سٹاف مجھے لگانے دو؟ وہ وزیر اعظم جب تھے تو جو عادتیں اس وقت وہ ان کو پڑی ہیں، ان عادتوں پر ہی عمل کرنا چاہتے ہیں، تو دوسرے بھی تو اسی میدان میں کھیل رہے ہیں، ایسا تو ممکن نہیں۔ دوسرا، اس لانگ مارچ کا جو اس سے ملک کو نقصان ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ سعودی صدر صاحب جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں۔ تیسرا، ان کو پتہ تھا کہ وزیر اعظم چین جا رہے ہیں، تو یہ ملک دشمن پالیسیاں لگتی ہیں کہ کہیں سے پاکستان کو کوئی کچھ چیز مل نہ جائے، حالانکہ پاکستان کو جو ملنا ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت حصہ جو ہے وہ عوام تک تو پہنچنا ہے، اس کے ثمرات ملک میں ضرور ہوتے ہیں۔ جب کوئی سرمایہ کاری ہوگی، پیسہ آئے گا ملک میں، کاروبار ہوگا، وہ چاہے سی پیک پر کاروبار شروع کیا جائے، لیکن اس کا فائدہ پورے پاکستان کو ہوتا ہے۔ تو اب ان کی پوزیشن آپ دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف سے قرضہ منظور کرانا تھا، وہی قرضہ تھا جو عمران خان صاحب شروع کر گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی مرضی تھی کہ ان کو قرضہ نہ ملے۔ اب اس وقت اگر وہ قرضہ ہمیں نہ ملتا تو پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا۔ اب بھی کوئی اتنی اچھی صورتحال نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اب وہ باتیں جو ہیں وہ باہر نہیں آ رہی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے، ہم بھوکے مر رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور دیکھیں جس دن سے وزیر اعظم پاکستان کرسی پر بیٹھا ہے اس کے پاؤں پاکستان میں لگ ہی نہیں رہے، وہ دوست ملکوں کے پاس جا کر وہ جو گند کھلارا ہوا ہے وہاں پر وہ گند صاف کر رہے ہیں، کیونکہ سی پیک کا منصوبہ بند کر کے
چین کو ہم نے ناراض کر دیا، سعودی عرب کی گھڑیاں بیچ کر، تحفے بیچ کر ہم نے سعودی عرب کو ناراض کر دیا، امریکہ کے خلاف ہم نے سائفر والا ورقہ اٹھا کے ہوا میں لہرا لہرا کے وہ تماشا لگا کے اپنی کرسی کے لیے ہم نے امریکہ کو ناراض کر لیا۔ اب امریکہ ناراض کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ امریکہ ناراض ہو گیا، بھائی ان کی لابی ہوتی ہے، وہ ایک امریکہ کے ساتھ کتنے ملک اور جاتے ہیں، اور آپ لوگ باقی رہ گیا۔ اب یہ بڑا کارنامہ دکھا رہے تھے کہ جی میں روس گیا ہوں تو میرے خلاف تب سازشیں امریکہ کر رہا ہے، یہ اب موجودہ حکومت بھی تو ان سے گندم لے رہی ہے، تو جب گندم ان سے لے رہی ہے تو پھر ان کے خلاف بھی سائفر آ جائے گا۔ ارے خدا کے بندو، ایسی بات نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا تھا، بس ان کے اپنے معاملات ہیں، اپنے مسئلے ہیں، اور اپنا الزام دوسرے پر دینا ہے، کوئی غلطی خود قبول نہیں کرنی کہ یہ میری وجہ سے غلطی ہوئی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی بہانہ نکالنا ہے کہ یہ غلطی اس لیے ہوئی کہ وہ جی فلاں میرے قریب سے گزرا تو میرا دھیان اس طرف ہو گیا، میری موٹر سائیکل جو ہے وہ اگلے میں جو جا کے میں نے مار دی دوسرے کو۔ یہ تو بات نہیں ہوتی۔ تم نے دیکھا کیوں اس طرف موٹر سائیکل جب چلاتے ہوئے ادھر دیکھو گے، گاڑی چلاتے ہوئے ادھر دوسری سائڈ پہ دیکھو گے تو گاڑی نے تو کسی نہ کسی کے اندر جا کے لگ ہی جانا ہے، تو یہ قصور اس ساتھ سے گزرنے والے کا ہے کہ وہ گزرا کیوں مجھے دیکھنا پڑا۔ تو اس قسم کے بہانے کرنے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ باہر کا 5-6 مہینے تھے، آپ سکون سے گزارتے، ملک کو چلنے دیتے، وہ سیلاب زدگان آج بھی بیچارے پریشان ہیں، وہ ان کے لیے پورا بندوبست نہیں ہو رہا، ان کی کوئی مدد کوئی کرتا نہیں، بالکل نہیں، مدد بھی کیا کرے، کیونکہ کوئی چیز کسی کو اگر دینی ہو تو اتنی بیچارے مشکل سے جو لانگ مارچ میں آتے ہیں ان کو روٹی پیٹ بھر کر دے دیا کرے، تو وہ لڑ رہے ہیں، روٹی سے لڑ رہے ہیں، وہ چاولوں کے بریانی کا ایک ڈبہ ہوتا ہے جو عام لوگ بھی جب اجتماع کرتے ہیں تو سب کے لیے منگوا لیتے ہیں۔ تو باہر کا آپ ملک کے لیے دعا کریں کہ اس ملک پر اللہ تعالی رحمت کرے اور ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے، اس ملک کو اپنی اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے، اس ملک کو اللہ پاک ترقی دے، اور یہ جو ملک کے خلاف سازش کرنا چاہتے ہیں، جو ملک دشمن ملکوں کے ایجنڈے کو ہم پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ناکامی نصیب کرے، کیونکہ کامیابی کے لیے صرف اس کے لیے دعا ہو سکتی ہے جو اس ملک پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے کوشش کرے گا، جو اس ملک کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرے گا، اس کے لیے ہم تو دعا نہیں کر سکتے کہ ایک بندہ ہمارے ملک میں کوئی ادارہ محفوظ نہیں ہے، کوئی شریف آدمی کی عزت محفوظ نہیں ہے، پاک آرمی اس کا دیکھو، اس کے خلاف تمام اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے، ان کے خلاف ایسے بازاری زبانیں بولی جا رہی ہیں جو کہ دشمن ملک ویسے ہی خوش ہو رہا ہے۔ انڈیا کے اینکروں نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اب ہمیں پاکستان کے ساتھ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے دشمنی کے لیے، وہاں پر عمران خان ہے وہی کافی ہے، وہ ہمارا ہاتھ بٹا رہا ہے، اب ہمیں اپنے معاملات جو ہے کوئی اور طرف سیدھے کرنے چاہیے۔ تو بہرحال اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، فیس بک پیج کو فالو کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ خدا حافظ۔